أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مزید پیدا فرمایا، اور الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تصدیق کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالات کی فیضان سے آج ہم سمجھیں گے رسالت سیریز۔ آج ہم رسالت سیریز سٹارٹ کریں گے، اور رسالت سیریز کی پہچان اور اس کی اہمیت کیا ہے آج ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ تو زبان سے اقرار تو ہم کر لیتے ہیں پر دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ دل سے تصدیق کرنے بہت ضروری ہے، تو ہم ہر چیز ہر اعمال دل سے کر پائیں گے۔ ہم بچپن میں جیسا زبان سے اقرار کر لیے، ابھی بھی ویسے ہی اقرار کریں پر دل سے تصدیق نہیں کر رہے۔ ہمیں دل سے تصدیق بھی کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے، جانیں گے اور دل سے تصدیق کریں گے تو ہم ایمان حاصل ہمارا مکمل طریقے سے ایمان حاصل ہوگا، اور ہم جو بھی اعمال کریں گے ہم دل سے کریں گے انشاءاللہ۔ دل سے تصدیق کرنے کے لیے تحریک یعنی جانکاری سرچ کرنا پڑے گا، تحریک کرنا پڑتا۔ تو تحریک کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ علم چاہیے، نالج چاہیے۔ ہم کوئی بھی چیز سرچ کر رہے تو اس سے پہلے ہم کو اس چیز کا علم ہے نا، یہ چیز کیسی ہے، کیا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا علم ہونا ضروری ہے۔ کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم سمجھ جائیں گے، ہم جان جائیں گے، ہم دل سے اور زبان سے اقرار انشاءاللہ العزیز ہم کر پائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم زبان اور دل سے اقرار کریں گے انشاءاللہ۔ کب سمجھیں گے؟ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا علم، اس کے بارے میں تحقیق کرتے، یعنی اس کے بارے میں معلومات کرتے، اس کے بعد اس کو اپن ایکسیپٹ کرتے یعنی تصدیق کرتے۔ ویسے ہی یہ بھی اپن دنیا کی چیزوں میں تو کر لیتے پر دین کی چیزوں میں ہم کام چور کاما کرتے، ہم کرتے ہی نہیں۔ ہم صرف زبان سے نماز پڑھ لیے، 5 وقت کی زبان سے کلمہ ادا کر لیا، ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے لیے وقت نکال رہے، اپنی دنیا کے لیے، دنیا کے ہر کام کے لیے، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے وقت نکالتے، ویسے ہی دین کی چیزوں کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی بہترین ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں ہمارے بیزی اسکیڈیول میں وقت نکالنا ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کس کا؟ دین کا علم۔ آج ہم سمجھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کلمہ۔ اس کو ہم زبان سے اقرار تو کر لیتے ہیں پر دل سے تصدیق کیسے کریں گے؟ تحریک کر کے۔ اور تحریک کیسے ہوگے؟ علم چاہیے تحریک کرنے کے لیے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی پہچان حاصل کرنی ہوگی۔ پہچان کیسے ہوگی؟ تحریک کرنے سے۔ تحریک کیسا ہوگا؟ علم۔ تحریک کرنے کے لیے ہمیں علم چاہیے۔ کوئی سا بھی کام کرنے سے پہلے اس کا علم رکھے، اس کو تحریک کرے اور اس کو تصدیق کرے۔ اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے کو۔ ہم دین کی دنیا کے کاموں میں تو ہم لوگ کر لیتے پر دینی کاموں میں ہم نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ چیز فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی تو ایمان آئے گا ہمیں انشاءاللہ۔
اب ہم حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کون سا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری حیات تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ تم مجھ سے گفتگو کرتے ہو اور میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے اعمال مجھے پیش کیے جاتے ہیں۔ کب؟ ہر جمعہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں ان کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں، اور جو نیک اعمال کریں گے میں ان کی تعریف کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، اور جو گناہ کرتے ہیں ان کی میں شفاعت کروں گا، ان کے لیے میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ ان کی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام بھیجتے ان کے لیے ہے۔ سلام کون بھیجتے؟ سلام ایمان والے بھیجتے۔ دیکھیے ہمارے لیے یہاں پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم سلام پڑھیں گے، اگر ہم سلام پڑھیں گے تو ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جائیں گے۔ اگر جس کے اعمال نیک ہوں گے اس کے اعمال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اور جس کے اعمال گنہگار، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ماشاءاللہ اس سے گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو سلام پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سلام پڑھنے کی بنیاد، سلام کون پڑھے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ تو ہمارے لیے ایمان بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان کی پہچان، ایمان کا علم، اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم تحقیق کریں گے، ہم تصدیق کریں گے۔ تصدیق کون کرتے؟ ایمان والے کریں گے۔ اب ہم جاتے ہیں خبر کی طرف۔ خبر کے کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہے۔ من ربک، من دینک، من نبیک۔ من ربک، ہم کیسے دیں گے من ربک کا سلام؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہم کیسے دیں گے؟ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، اگر ہمارے اندر پہچان ہوگی تو ہم دے پائیں، انشاءاللہ العزیز ہم ضرور دے پائیں گے۔ من ربک، میرا رب اللہ ہے۔ اور من دینوں کا، اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، اگر ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، ہم کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور تیسرا سوال، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ العزیز ہم یہ بھی سوال کا جواب دے پائیں گے اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہم کہہ پائیں گے۔ اگر جس نے یہ 3 سوال کا جواب اپنی خبر میں دے دیا اس کی تو خبر ماشاءاللہ جنت کی کھڑکی سے خبر میں کھول دی جائے گی۔ کیسے کھولے جائے گی؟ جب وہ 3 سوال کا جواب دے دیں گے تو اسے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھول کے دکھائی جائیں گی کہ تم نے یہ جہنم کی عذاب سے، جہنم میں جانے سے بچ گئے۔ کیسا بچ گئے؟ تمہارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اللہ پہ ہے، تم ان سب چیزوں سے، ان سب کی پہچان رکھتے ہو اور تمہارا ایمان ان سب پہ ہے، اور تمہاری خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ جنت کی کھڑکی ہمیشہ تمہارے خبر میں کھول دی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک قیامت نہیں آتی۔ اور ماشاءاللہ اس سے بہترین بات کیا ہوگی؟ اور اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب بات آتی ہے اس بندے کی جس نے ان 3 سوالوں کا جواب غلط دے دیا۔ اگر اس نے من ربو کا، میرا رب اللہ ہے، من دینوں کا، میرا دین اسلام ہے، یہ 2 جواب دے دیے، پر تیسرا سوال تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا،
تیرا نبی کون ہے؟ اگر اس سوال میں اگر وہ چوک گیا، اس میں فیل ہو گیا تو بھی وہ فیلئر ہو جائے گا۔ اس کی خبر میں پہلے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اسے بتایا جائے گا، دیکھ تو نے کیا چیز گوا دی، تو نے کیا بہترین اعلی چیز کو تم نے گوا دیا، دنیا میں ٹائم ویسٹ کر دیا۔ اب تمہارے خبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ جو بندہ ان تینوں سوالات میں سے اگر کسی سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا تو اس کے خبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اسے دکھایا جائے گا کہ تیرا حشر یہ ہے، تو اس میں ڈالا جائے گا، تو اس کی خبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ کیا حالت ہوگی اس بندے کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے سامنے تو کوئی گرمی، سمر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے اور اس کی خبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس میں گرم گرم بھاپ آئے گی، اور جو لوگ جنت کی کھڑکی کی اور جو 3 سوالات کا جواب دے دیں گے ان کی خبر میں ماشاءاللہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو آتی ہوگی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر جس کے اندر ایمان ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی، دل سے تصدیق ہوگا، اور وہ جو اعمال کرے گا وہ دل سے کرے گا، نہ کہ زبان سے، نہ کہ اوپری طریقے سے۔ اب ایمان کے لیے پہچان حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوگی، پر ہمیں سمجھائے گا کون؟ ہم سمجھیں گے کیسے؟ اب دیکھو، آپ کوئی بھی چیز، آپ بچے کو آپ اسکول میں بھیجتے کیونکہ وہاں پہ ٹیچر اچھا سمجھا کے اچھا پڑھاتے، ویسے ہی اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہ رہے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈرائیونگ جہاں پر سکھاتے ٹریننگ، وہاں پر جا کے سیکھتے، رائٹ؟ سو ویسے ہی جہاں پر ایمان کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اپنے کو اولیاء کی مدد لینا پڑے گا، جو ہمیں سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ کیسے اور کیا کرنا چاہیے ایمان حاصل کرنے کے لیے۔ سو ہمیں ہر چیز سیکھنے کے لیے، ہم دنیا کے ہر چیزوں کے لیے پیسہ خرچ کر لیں، پر دین کے چیزوں میں ہم پیچھے رہ جاتے۔ پیسہ تو دے دیتے ہیں مولوی صاحبوں کو بچوں کو پڑھانے، پر ہم اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا ہمارا فوکس دنیا پہ ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی ہمیں دین کے لیے بھی ہر چیز خرچہ بھی کرنا ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا۔ وقت، انسان کا وقت سب سے ضروری ہے، پہلے ہمیں وقت دینا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنے بزی اسکیڈول سے ٹائم نکال کر اسلام کیا ہے، اسلام کی پہچان کیسے حاصل کریں، ایمان کیسا حاصل کریں، ہمیں یہ سب سمجھنا ہوگا۔ ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم اولیاء کے پاس جب جائیں گے، ہم ویسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم کیسے ہمارا ایمان ہم اچھا مضبوط کر سکیں، کیسا ہم حاصل کر سکیں۔ سو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، تم تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جس کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اگر آپ کو ایمان حاصل کرنا ہے تو آپ کو ایسی محفل، ویسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا، تو آپ وہ چیز کو اچھے سے سمجھ جاؤ گے، جان جاؤ گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ خبر کے بھی سوال آسانی سے دے پاؤ گے۔ سو ہمیں اس کے لیے صالحین کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سچوں کی تقوی والوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہم مضبوط رکھے اور ہمارا ایمان ہمیں برقرار رکھنا ہے، ہماری موت تک اور موت اٹھائے جانے کے بعد بھی ہمارا ایمان مضبوط رکھنا ہے، تو ہمیں ویسے محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس سے ہمارا علم مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، ہمیں پہچان ہو جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بات آتی ہے قیامت کے دن کی۔ خبر کا سوال دے دیے، دنیا بھی چلے گی، دنیا بھی گزار لی ہے ایمان کے ساتھ۔ جس نے ایمان کے ساتھ گزاری ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، اور جس نے نہیں گزاری اس کا تو بس کچھ ہے ہی نہیں، یا دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تو اگر اس کے اعمال دیکھے بخش دیے جائیں گے، وہ اللہ بہتر جانے۔ اب ہم خبر کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایمان والا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے جو جواب دے گا وہی ایمان والا ہی جواب دے پائے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے پائے گا، سمپل۔
اب بات آتی ہے قیامت کے دن کی۔ اب قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، بہت خطرناک دن ہوگا۔ سو پورے امتی کیا کرتے ہیں، امتی پورے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، میرے گناہ ہے، میرے لیے سفارش کرو، میرے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ میری بخشش ہو جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ میرے سے میں کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، پھر پوری امت نوح علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، ہماری بخشش کر دیجیے، ہماری سفارش کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے خلیل کے پاس جاؤ۔ خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، سفارش۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں نہیں، یہ میں نہیں کرتا۔ تمام انبیاء کے پاس سفارش کے لیے چلے جاتے ہیں، پر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کام تو صرف ایک ہی نبی کر سکتے ہیں، ایک ہی رسول کر سکتے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ سے ہم سب کی سفارش کر سکتے ہیں۔ تو پورے امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو میرا ہی کام ہے، میں یہی کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے ابھی تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کریں گے قبول۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، ہم یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کوئی نبی کوئی انبیاء یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ آپ توبہ کرو، دعا کرو، اللہ تمہیں معاف کریں گے، یہ نہیں کہہ رہے۔ سب کہہ رہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ صرف کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں ہماری سفارش۔ تو آپ محمد اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے رولز پروٹوکول سیٹ کرے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم سفارش کریں تو یہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اگر ہم سارے گناہ مانگیں تو معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسٹیپ بنائے ہیں، کچھ رولز بنائے، ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، پر جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگے تو ہمیں جلدی ملے گی وہ چیز۔ اگر ہم کوئی دعا مانگ رہے تو ہمیں جلدی ملے گی، ہم گناہ کی بخشش مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ ضرور۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنائے ہم امتیوں کے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے، ہماری دعاؤں کے لیے، ہمارے لیے خیر اور رحمت للعالمین ہیں آپ۔ سو آج ہم کیا سمجھے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایمان کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی بات کو ابھی یہاں پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتی ہوں کہ جو بھی سنا گیا سمجھا گیا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔